بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں ہر 5 سال بعد انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں باشندگان وطن اپنے ووٹوں کے حق کا استعمال کرتے ہوئے حکومتیں منتخب کرتے ہیں۔ ووٹ بڑا قیمتی اور انمول ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے حکومتیں وجود میں آتی ہے اور اس کے ذریعے سے حکومتیں زوال پذیر بھی ہوتی ہے۔ ووٹ کی قدر و قیمت کو نہ سمجھنا نادانی ہے۔ ہمارے بعض سیدھے سادھے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ محض ایک دنیا داری عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ خیال بن گیا ہے کہ ووٹ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، ووٹ نہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کے بدلے میں نوٹ، روپیہ، پیسہ لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ محض ایک دنیاوی معاملہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت ہے۔ اہل علم اور اکابرین نے ووٹ کی شرعی حیثیت کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمارے ووٹ کی شرعی حیثیت 3 حیثیت ہے۔ ایک حیثیت شہادت یعنی گواہی کی ہے، یعنی جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ اس کے بارے میں ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امیدوار بہتر ہے، دیانت دار ہے، امت کا خیر خواہ ہے اور مفید ہے۔ یا پھر جتنے امیدوار میں ہیں سب میں بہتر اور خیر خواہ یہ امیدوار ہیں۔ اس اعتبار سے ووٹ شہادت کا درجہ رکھتا ہے، اور شہادت کے جو احکام قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ سب ووٹ پر لاگو ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، یعنی جب گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو گواہی دو۔ گویا کہ گواہی کو چھپانا جرم ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ لہٰذا جب ووٹ گواہی کی حیثیت رکھتا ہے تو ہم ایسے شخص کو ووٹ دیں جو امت کا سب سے بہتر شخص ہو اور امت کا خیر خواہ ہو، اور بغیر عذر کے ووٹ نہ دینا یہ بھی جرم ہے، اس لیے کہ گواہی کے وقت میں گواہی دینا ضروری ہے۔ تو ایک حیثیت ہمارے ووٹ کی یہ ہوئی کہ وہ ووٹ شہادت ہے، گواہی ہے۔ دوسری حیثیت ووٹ کی یہ ہے کہ یہ ووٹ سفارش ہے۔ اچھے اور برے سفارش کا اللہ تبارک و تعالی اچھے اور برے سفارش کا بدلہ دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا، کہ جو شخص اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اچھی سفارش کا بدلہ ملے گا، یعنی اس کے اچھی سفارش کی وجہ سے جو بندہ اقتدار میں آئے گا اور جتنے اچھے کام کرے گا سب کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ درج کریں گے۔ اور اسی طرح جو شخص بری سفارش کرے گا اس کا وبال بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو شخص بری سفارش کرے گا اس کا وبال ہوگا۔ اس لیے ووٹ دینے سے پہلے غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارا یہ ووٹ سفارش کی حیثیت رکھتا ہے، ہم ایسے لوگوں کی سفارش کریں جو امت کا خیر خواہ ہو۔ ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے، یعنی جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں ہم اسے ملک کے اجتماعی معاملات میں اپنا وکیل اور نمائندہ بناتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے قوم کا نمائندہ بنایا، قوم کا مقتدی بنایا، اور اس قوم میں اس سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ بندہ موجود تھا، یعنی بہتر، ابتر، مفید تر کو چھوڑ کر ذاتی مفاد کی وجہ سے یا کسی مادی مفاد کی وجہ سے دوسرے بندے کو نمائندہ بناتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد خان اللہ وخان رسول اللہ وخان جمیع المسلمین، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کی
اور رسول اللہ کی قیادت کی اور تمام مسلمین کی قیادت کی۔ اس اعتبار سے ہمیں پوری سمجھداری، ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ ووٹ دینا چاہیے کہ ہمارا ووٹ وکالت ہے، وکیل ہے۔ جسے ہم ووٹ دیتے ہیں گویا ہم اسے ملک کے اجتماعی معاملات میں ہم اپنا وکیل اور نمائندہ بناتے ہیں، اور اس کو پارلیمنٹ میں اپنا وکیل اور نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، اور اس کے اچھے برے کاموں کی ذمہ داری ہم اپنے کندھے پر رکھ لیا ہے۔ اس کے اچھے اور برے کاموں کی ذمہ داری گویا کہ ہم نے اس کو اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ تو گویا ووٹ کی 3 حیثیت ہوئی: ووٹ گواہی بھی ہے، شہادت ہے، ووٹ سفارش ہے، ووٹ وکالت ہے، وکیل ہے۔ ان تینوں حیثیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ پوری دیانتداری، امانت داری اور سمجھداری کے ساتھ ووٹ کا استعمال کیا جائے۔ بعض علماء کرام نے ووٹ کی ایک اور حیثیت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ووٹ امانت ہے، حقدار کو پہنچانا ضروری ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اس اعتبار سے امیدوار میں جو امانت دار، ایماندار، دیانتدار ہو اس کو ووٹ دینا لازم اور ضروری ہے۔ تو گویا کہ ووٹ کی 4 حیثیت ہوئی: ووٹ گواہی ہے، ووٹ سفارش ہے، ووٹ وکالت ہے، وکیل ہے، اور ووٹ امانت ہے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حقدار کو اس کے حق تک پہنچائے۔ اس اعتبار سے ان چاروں چیزوں کو رکھتے ہوئے ہمیں امیدواروں میں جو امانت دار ہو، جو ایماندار ہو، دیانتدار ہو، اس کو ووٹ دینا لازم اور ضروری ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ سارے امیدوار، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کا جو ماحول ہے، ابھی کا جو معاشرہ ہے، اس میں سارے امیدوار دیانتدار نہیں ہیں، رشوت خور ہے، چور ہے، سب اقتدار کی حرص میں مبتلا ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اس لیے وہ لوگ اقتدار میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے لیے ووٹ نہ دینا یہ درست ہے اور جائز ہے؟ تو ایسا کہنا بالکل درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، بلکہ ہم کو اس موقع پر کہ سارے لوگ اقتدار کی حرص میں کھڑے ہو جائے تو ان تمام امیدواروں میں، ان تمام نمائندہ میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو بہتر ہو اس کو ووٹ دیا جائے۔ بہتر ہونے کا مقصد یہ ہے جو کم رشوت خور ہو، یا دوسرے لفظوں میں جو کم نقصان دینے والا ہو، جو امت کا کم نقصان کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کو ووٹ دیا جائے گا۔